صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں موجود ہیں۔ ان تمام تر برکتوں کو، سعادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پوری آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اس آیت کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے۔ سورہ بقرہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے اور آیات احکام کی کثرت ہے، اس وجہ سے سورہ بقرہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی فضیلت پر بہت سی احادیث بھی وارد ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کا تعلق تیسرے پارے کے بالکل ابتدائی آیت سے ہے۔ آیت نمبر 253 ہے جو ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں، ٹکڑے میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بس یہی آیت کا یہ حصہ ہے، اسی پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو کا آغاز یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں اور امام سیوطی سے پہلے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اسی آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ روایت نقل کی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، وعندہ ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ، اور ہمارے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام احباب افراد موجود تھے۔ فأقبل علی رضی اللہ عنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک ہی ہمارے درمیان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، صحابہ کرام کی طرف دیکھا، بالخصوص حضرت معاویہ کی طرف دیکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، پوچھا، یا معاویہ تو اتحب علیا، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ قال نعم یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ بے شک میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون بینکم ہنیہۃ، ان قریب تمہارے درمیان میں کچھ جنگیں ہوں گی۔
ان قریب تمہارے درمیان میں کچھ اختلافات ہوں گی، ان قریب تمہارے درمیان میں کچھ لڑائیاں ہوں گی۔ مولا علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور پھر عرض کرنے لگے فما بعد ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان جنگوں کے بعد پھر کیا ہوگا، ان جنگوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفو اللہ ورضوانہ، یہ بات تو طے ہے کہ تمہارے درمیان میں جنگیں ہوں گی، لیکن معال کار یہ ہوگا، انجام اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تم دونوں کو بخش دے گا اور اللہ تم دونوں سے راضی ہو جائے گا۔ فقال معاویہ، تو اس جگہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، فرمایا اے کاش کہ ایسا نہ ہو، اور پھر فرمایا رضیت بقضاء اللہ ورضوانہ، یا رسول اللہ میں اللہ کے فیصلے اور اس کی رضا پر راضی ہوں۔ فعند ذلک نزلت هذه الآیہ، تو اسی گھڑی اسی محفل میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ولو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان کی گئی، اور یہ بات ہم جانتے ہیں بالخصوص تاریخی کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے درمیان اور مولا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے عزیز ترین صحابی، رسول اللہ کے داماد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد گرامی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے مناقب جن کے مراتب بے شمار ہیں، وہ بھی ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے، اور اس حدیث میں قرآن مجید کی اس آیت کے تحت اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کا بھی ذکر ہوا، ان کے فضائل کا بھی ذکر ہوا، اور ان جنگوں کے بعد حاصل کیا ہوگا اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب اسی آیت سے ہم نے چند باتیں ہیں جو بیان کرنی ہیں۔ اب اسی آیت کے تحت بالخصوص اور عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے گروہوں میں دو جماعتیں موجود ہیں، دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ عظمت معاویہ کا نعرہ لگاتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کو یوم عرس مناتے، ان کے فضائل، مناقب، محاسن کا بیان کرتے ہیں۔ ایک گروہ کا طرز عمل یہ ہے، اور دوسرا گروہ ظاہر ہے کہ ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے اور ان میں بھی علمی شخصیات موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کے آج تک 1400 سال میں اکابرین امت میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان نہیں کیے۔ ہر ایک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں امیر معاویہ کی بات آ جائے وہاں خاموشی اختیار کی جائے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اکابرین امت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، سلفن خلفن یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا طرز عمل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کف لسانی ہے، خاموش رہنا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اکابرین امت کا طریقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کف لسانی ہے، تو پھر عصمت معاویہ کا نعرہ لگانا کہاں سے آ گیا؟ حضرت امیر معاویہ کا عرس منانا کیسے ثابت ہو گیا؟ اکابرین امت نے تو اس سے منع کیا ہے، اور پھر انہوں نے بھی اس کے دلائل دیے۔ پہلا گروہ مذہب مہذب حقیقی معنوں میں اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا حقیقی گروہ حقیقی معنوں میں جو علم بردار ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ طرز عمل ہے، اور ہم بھی اسی طرز عمل پہ ہیں بحمد اللہ، ہم یہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہماری اولادیں بھی اسی کام پر انشاءاللہ اسی سعادت کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گی اور اس دنیا سے رخصت ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن اب دوسرے گروہ کا جو کہنا ہے، اس دوسرے گروہ کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، تو ان کا کہنا کیا ہے، ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے، ان کی فکری غلطی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو صحیح کہہ لیا تو ان کی تو غلطی ہو گئی نا۔
تو ان کی غلطی، ان کی فکری غلطی کیا ہے؟ فکری غلطی وہ ہے جو ہم آج بیان کریں گے، اور پھر آگے گفتگو آگے انشاءاللہ مزید اور بھی بہترین گفتگو ہوگی۔ چنانچہ ہمارا طرز عمل تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی عظمت و شان کا اظہار کیا جائے، ان کے محاسن اور مناقب بیان کیے جائے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ 1400 سالوں سے لے کے آج تک اکابرین امت کا یہ طریقہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو۔ جب ان کے یہ احکام کتابوں میں ملتے ہیں تو پھر عظمت صحابہ اور عظمت معاویہ کا نعرہ لگانا یہ تو بہتر نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ بہتر ہے، اور وہ کہتے ہیں اکابرین امت کا طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے منع کیا تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اصل میں ہمارا طرز عمل صحیح ہے، اور یہ فقط اس وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، بلکہ ہم جو بھی عمل کرتے علی وجہ البصیرت کرتے، کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جو ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کے دلائل بھی دیں گے۔ اب انہوں نے جو کہا ہے ان کی فکری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس کف لسانی کو غلط سمجھا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے عظمت معاویہ کا بیان، اور ایک چیز ہے حضرت معاویہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگوں کا بیان۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اکابرین امت نے جہاں حضرت معاویہ کے حوالے سے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، فضائل پر خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا جہاں پہ بھی مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا بیان آئے تو جنگوں کے بیان کو نہ کرے بلکہ خاموش رہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو بیان نہ کرے، اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو ان جنگوں کا بیان سنے بھی نہیں۔ یہ اکابرین امت کا، جب اکابرین امت یہ کہتے ہیں نا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہو، تو خاموش رہنے سے مراد یہ ہے کہ مولا علی اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو بیان نہ کرو۔ لیکن جہاں فضائل کی بات آ جائے تو اس سے ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ جب قرآن مجید کی آیات ان کے فضائل سے بھری پڑی ہے، جب احادیث طیبات ان کے فضائل سے بھری ہے، جب اکابرین امت کے خود ہی اقوال، وہی اکابرین امت جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں، انہی کے اپنے اقوال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں جب موجود ہیں تو پھر ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو لازمی طور پر خاموش رہنے کی تعویل یہی کرنے ہوگی جو ہم نے کی ہے کہ جہاں صحابہ کرام کے درمیان میں باہمی جنگوں کا بیان آئے اس میں کف لسانی اختیار کی جائے، نہ بولے نہ سنے، اور جہاں مناقب اور محاسن کا بیان کیا جائے خوب ڈٹ کے بیان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال آئے تو عظمت صحابہ کے نعرے لگاتے، عظمت معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب یہ تو ہے جو ہم نے بیان کر دیا، یہ ایک دعویٰ کر دیا۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ سنتے چلیے۔ سب سے پہلی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایسی بات ہے کہ دو لفظوں میں آپ سمجھ جائیں گے۔ ہم نے کوئی مشکل گفتگو نہیں کی اس وجہ سے کہ ہم مشکل لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم مشکل گفتگو نہیں کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم نے جو دعویٰ کیا بعین ہی اسی دعوے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بطور دلیل ہے۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف علیہم قلوبکم واذکروا محاسن اصحابی حتی تعتلف علیہم قلوبکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ کرام کی غلطیوں کا ذکر نہ کرو، ان کے درمیان باہمی جنگوں کا ذکر نہ کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں جو ان سے عقیدت ہے ان عقیدتوں میں کمی آ جائے گی، اور تمہارے درمیان میں صف جو مضبوط صف ہے اس مضبوط صف میں کمی آ جائے گی، تمہارے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو مختلف ہو جاؤ گے۔
تم گروہ بندی کا شکار ہو جاؤ گے۔ لہذا لا تذکروا محاسن لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف علیہم قلوبکم، میرے صحابہ کرام کے درمیان باہمی جنگوں کا ذکر نہ کرو، ان کی غلطیوں کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں جو ان سے عقیدت ہے ان عقیدتوں میں کمی آ جائے گی اور تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَعْتَلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، اور ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرو، میرے صحابہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کرو، تاکہ صحابہ کرام کے حوالے سے تمہارے دلوں میں جو عقیدتیں ہیں وہ عقیدتیں مزید مضبوط ہو جائیں۔ تو یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو کہ نہ کرنے، ایک کام کے نہ کرنے کا حکم دیا اور ایک کرنے کا حکم دیا، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں کہ ان سے خطائیں نہ ہوں، ان سے غلطیاں نہ ہوں، لیکن تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم ان کی غلطیوں کا ذکر کرو، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، بڑوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں، تمہیں کیا ہے کہ تم درمیان میں ٹانگ اڑاؤ۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ تمام فقہاء کرام نے لکھا ماں اور باپ اگر آپس میں لڑیں، اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ ماں کو برا کہے یا باپ کو برا کہے، ہاں اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ حق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہے، لیکن جو ناحق ہے اسے بھی برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب دنیاوی والدین کے لیے فقہاء کرام کا یہ حکم موجود ہے تو صحابہ کرام ہمارے روحانی والدین ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کا ذکر نہ کریں۔ کیوں کریں؟ کیا محاسن میں کمی ہے کہ جنگوں کا ذکر کریں، یا ہمارے پاس ذکر کرنے کے لیے موضوعات میں کمی ہے؟ ان کی کرامتوں کا ذکر کریں نا، ان کے محاسن کا ذکر کریں، رسول اللہ کے ساتھ جو ان کی وفاداریاں ہیں ان وفاداریوں کا ذکر کریں، اسلام کی خاطر جو انہوں نے خون دیے اس کا ذکر کریں، جو جنگیں لڑیں ان کا ذکر کریں، مشرق و مغرب تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو مساعی جلیلہ کیے ان کا ذکر کریں، رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت، ان کا عشق کیا تھا اس کا ذکر کریں۔ کیا ہمارے پاس صحابہ کرام کے حوالے سے موضوعات کی کمی ہے کہ ہم لے دے کے جنگوں کا ہی ذکر کریں، جبکہ اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذکروا مساوی اصحابی حتی لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف علیہم قلوبکم، میرے صحابہ کرام کی غلطیوں کا اور باہمی جنگوں کا ذکر نہ کرو، اس کی وجہ سے تمہارے دلوں سے عقیدتیں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے درمیان میں اختلاف برپا ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَعْتَلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، اور میرے صحابہ کرام کے محاسب اور فضائل و محاسن بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدتیں مزید زیادہ ہو جائیں۔ جب عقیدتیں زیادہ ہوں گی تو تمہارے درمیانی اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب صحابہ کا ذکر ہوگا، ان کے فضائل کا ذکر ہوگا، تمہارے درمیان میں یکتائی رہے گی، تمہارے درمیان میں اتحاد رہیں گے، اور جب صحابہ کرام کے درمیان باہمی جنگوں کا ذکر ہوگا تو تمہارے درمیان سے اتحاد ختم ہو جائیں گے، تمہارے دل بھی آپس میں دور ہو جائیں گے، تمہارے درمیان میں اختلافات بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہر ایک صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے والا لیکن تذکرہ کرتے ہوئے فضائل کا ذکر بعد میں کرتا ہے، درمیان میں جنگوں کا ذکر زیادہ کرتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک اختلاف میں مبتلا ہے، اور اس اختلاف کو دور کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے جو خود رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کے جنگوں کا، ان کی غلطیوں کا ذکر نہ کرو، ان کے فضائل کا ذکر کرو۔ غلطیوں کا ذکر کرو گے تمہارے دل خود بھی کمزور ہو جائیں گے، تمہارا عقیدہ کمزور ہو جائے گا اور تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائیں گے، اور جب محاسن و مناقب کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل بھی مضبوط رہیں گے، تمہارے عقائد بھی مضبوط رہیں گے، اور تمہارے درمیان میں مضبوطی رہے گی، تمہارے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کی فضا رہے گی۔
تو اتحاد جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا دے دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ لہذا جنہوں نے کہا کہ اکابرین امت نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ذکر کرنے سے منع کیا ہے، ان کی فکری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کرنے سے مطلب فضائل کا ذکر کرنا سمجھ لیا ہے، حالانکہ اکابرین امت نے فضائل سے نہیں روکا بلکہ ان کے درمیان میں جنگوں کے ذکر سے روکا ہے، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم آگے بھی بیان کرتے ہیں۔ اب ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اب ان کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہیں، ہم اس زمانے میں تھے نہیں، وہ اکابرین امت میں سے ہیں، ان کے درمیان میں جنگوں کا اگر ہم ذکر کریں گے خواہ خواہ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ دونوں جانب میں صحابہ موجود ہیں، اور اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کے بارے میں ان کی جنگوں کو جاننے کے باوجود قرآن مجید میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، جس کی صحابیت متحقق ہے اس کا جنتی ہونا متحقق ہے۔ تو جب تمام صحابہ کرام جنتی موجود ہیں تو پھر ہم کسی ایک صحابی کی جنگ کا بیان کریں اور ہمارے دل ان سے خراب ہو جائیں، وہ تو جنتی ہو گئے، ہم بدعقیدگی کا شکار ہو گئے، دوزخ میں چلے گئے، ہمیں ملا کیا؟ اسی وجہ سے منع کیا ایک، اور دوسری وجہ جو خود قرآن مجید کی اس آیت سے اور شان نزول سے آپ نے معلوم کر لیا کہ یہ مشیت الہی پر مشتمل ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ اے کاش کہ ہمارے درمیان میں جنگیں نہ ہو، رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ تب انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، امیر معاویہ نے فرمایا رضیت بقضاء اللہ و رضیت برضوانہ، میں اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال کرتے ہی نہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا نا اس میں اللہ کی حکمتیں موجود ہیں، اس میں مشیت الہی شامل ہے۔ تو جب اللہ کی حکمتیں موجود ہیں اور مشیت الہی کو ہم جانتے ہی نہیں تو خواہ خواہ درمیان میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قول ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب دوسرا قول حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ غوث اعظم جن کے بارے میں پوری امت متفق ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم نہ مانے، یہ ممکن ہے، ان کی فکری غلطی کہہ لیں یا ان کا عقیدہ کہہ لیں، ہم انہیں غوث اعظم کہتے، پیران پیر کہتے، پیروں کے پیر کہتے۔ جو اولیاء کو ماننے والے نہیں ہیں وہ آپ کو غوث اعظم نہیں کہتے، پیران پیر نہیں کہتے، لیکن عالم دین اور مصلح امت وہ بھی مانتے ہیں، اسی وجہ سے گاہے بگاہے وہ ان کا حوالہ بھی دیتے، ہم کہتے ہیں غوث اعظم فرماتے، وہ کہتے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم ہے یا نہیں ہے، اس میں لوگوں کے درمیان میں اختلاف موجود ہے، لیکن آپ مفتی وقت ہیں، آپ مصلح امت ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ محدث ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بہت بڑے وارث اور عالم ہیں، اس بات کو سبھی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے بطور امام سبھی مانتے ہیں، اگر غوث اعظم نہ مانے تو نہ مانے، لہذا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات بہت بڑی بات ہے، اور آپ کی بات ہمارے لیے متحقق ہے، آپ کی بات ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کی بات ہمارے لیے ثبوت ہے۔ اب اسی حوالے سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی تو سنیں نا، جن کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فقط صوفی بزرگ نہیں ہے، فقط پیر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر۔
بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم عرفان کا ماہر بھی ہے عبد القادر۔ کتنے فضائل و مناقب ہیں ان کے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیے۔ چنانچہ جب غوث آدم رضی اللہ عنہ سے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، تو غنیۃ الطالبین میں غوث آدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم، فرمایا اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جنگوں کا بیان نہ کرنا واجب ہے اور ان کی غلطیوں کا بیان نہ کرنا واجب ہے، وَإِظْهَارِ مَحَاسِنِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا كَانَ، اور یہ واجب ہے کہ ہر بندہ جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے وہ صحابہ کرام کی جنگوں کا بیان نہ کرے، ان کی غلطیوں کا بیان نہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ ہر بندہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا بیان کرے اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو اللہ کے حوالے کر دے۔ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا كَانَ، مشیت الہی سمجھتے ہوئے ان کے درمیان جنگوں کا بیان نہ کرے اور وہ معاملات اللہ کی سپرد کر دے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ان کا رب ہے، وہ جانے اور ان کے معاملات جانے۔ درمیان میں ہم بول کر گناہ گار کیوں ہو جائیں، درمیان میں ہم بول کر خطاوار کیوں ہو جائیں، یہ فیصلے ہیں غوث آدم رضی اللہ عنہ کے۔ تم اگر انہیں غوث آدم نہ مانو تم نہ مانو، لیکن تم انہیں امام ملت تو مانو گے، تم انہیں اہل سنت و جماعت کا مصلح تو مانو گے، تم انہیں مصلح امت تو مانو گے، تم انہیں قاضی شرح تو مانو گے، تم انہیں قرآن کا مفسر تو مانو گے۔ ابن جوزی جیسے مان گئے، تم نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ تم انہیں رسول اللہ کی احادیث کا امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ماہر تو مانو گے۔ جو حضرت غوث آدم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، واتفق اہل السنۃ والجماعہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم، اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں باہمی جنگوں کا ذکر نہ کیا جائے، اور یہ نہ کرنا واجب ہے، کرے گا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ واجب کو چھوڑنا گناہ کا نتیجہ ہے نا، واجب کو چھوڑنے کا نتیجہ گناہ ہے۔ اور فرمایا والامساک عن مساویہم، ان کی خطاؤں کا ذکر نہ کرنا واجب ہے، جب نہ کرنا واجب ہے تو نہ سننا بھی واجب ہے۔ وَإِظْهَارِ مَحَاسِنِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے فضائل و محاسن کا ذکر کرنا واجب ہے اور ان کے درمیان جنگوں کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینا ضروری ہے۔ تو یہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کا فرمان آ گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سن لیا، غوث آدم رضی اللہ عنہ کا فرمان سن لیا، اب سنیے امام خفاجی کا فرمان۔ امام خفاجی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج کے دن تک لکھی گئی سب سے مبارک اور مستند کتاب الشفاء قاضی ایاز کی۔ قاضی ایاز یہ اندلس کے رہنے والے تھے، اسپین کے رہنے والے تھے، وہاں سے انہوں نے کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فضائل و مناقب معجزات پر مشتمل ایک جلد پر کتاب ہے الشفاء۔ ایسی مبارک کتاب ہے کہ علماء دین نے ارشاد فرمایا جس گھر میں یہ کتاب ہو اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہوگا۔ کتاب الشفاء، علماء فرماتے ہیں کتاب الشفاء واقعی شفا کا باعث ہے، اس سے قلبی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، جسمانی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کو مطالعہ کریں، اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ الشفاء یہ ایک جلد پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، چونکہ یہ بڑی مبارک کتاب ہے اس وجہ سے علماء ملت نے اس کتاب کی بڑی شروحات کی ہیں۔ ملا علی قاری کی بھی شرح ہے، امام خفاجی نے اس ایک جلد پر کتاب کی شرح 8 جلدوں پر کی ہے۔ نسیم الریاض فی شرح
فی شرح شفا للقاضی ایاز کے نام سے، نسیم الریاض کے نام سے یہ کتاب موجود ہے۔ امام خفاجی رحمہ اللہ دین اسلام کے بہت بڑے امام ہیں اور دین اسلام کے بہت بڑے مصلح ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جو ان کا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا بھی وہی عقیدہ، اور آج کے دن تک صحیح العقیدہ جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے۔ فرمایا قاضی امام خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ومن یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب حاویہ۔ فرمایا قیامت تک اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں۔ اتنے سخت جملے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبان درازی بھی تو دیکھیے نا کس اعلیٰ شخصیت پر کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا دو لفظوں میں، حالانکہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے مزاج میں بڑی شائستگی ہوتی ہے، مزاج میں بڑی نرمی ہوتی ہے، لیکن جہاں عظمت صحابہ کی بات آ جائے پھر علماء کے کرام کے جملے ایسے ہوتے ہیں وَمَن يَكُنْ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ حَاوِيَةَ۔ جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے وہ دوزخی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ امام خفاجی رحمہ اللہ بھی نقل کرتے اور اسی بات کو امام خفاجی سے لے کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ تو غوث آدم کا عقیدہ دیکھ لیں، وہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جنگوں کا بیان نہ کیا جائے، لیکن جب فضائل معاویہ کی بات آ جائے تو ڈٹ کے بیان کیا جائے۔ خود رسول اللہ کا فرمان بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے، اور خود اللہ کا فرمان جو شان نزول ہم نے بیان کیا اس میں بھی ہمیں یہی تعلیم ہے کہ جہاں امیر معاویہ کے فضائل کا ذکر آئے ڈٹ کے کرو، لیکن حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں جہاں ان جنگوں کا ذکر آئے ذکر کرنا بھی، ذکر کرنے سے خاموش رہنا بھی واجب ہے، اور اس محفل سے اٹھ جانا واجب ہے، اس محفل میں بیٹھنا گناہ کا باعث ہے۔ خود رسول اللہ کا فرمان، بلکہ رسول اللہ سے بڑھ کے قرآن مجید کی آیت اور اس کے شان نزول، پھر رسول اللہ کا فرمان، پھر غوث آدم رضی اللہ عنہ کا فرمان، اور پھر امام خفاجی رحمہ اللہ کا فرمان، آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ مجدد میت حاضرہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی تو سنیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کا مقام و مرتبہ برابر ہے۔ زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے امیر معاویہ اور مولا علی کے شان میں اتنا فاصلہ ہے۔ مولا علی شیر خدا، رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کے بھائی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شوہر امام حسین حسن و حسین رضی اللہ عنہ، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار کے والد ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جنتی خاتون کے سردار، ان جنتی خاتون کے شوہر نامدار مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا ایک منصب ہے، آپ کی ایک فضیلت ہے جس کو بیان کیا جائے، لہذا اگر فضیلت کی بات آئے ڈٹ کے کہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کم ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ جتنی آسمان و زمین کے درمیان میں دوری ہے، اس دوری سے زیادہ ان دونوں کے درمیان میں فضیلت کی دوری ہے، لیکن فضیلت میں زیادہ یا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اب یہ تو ہم نے اپنی زبان میں بتایا نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ مراتب ان دونوں کے درمیان میں بے شمار۔ اب ان جنگوں کے درمیان میں کیا ہے؟ فرمائے دنگوں کے درمیان میں ہمارا موقف یہ ہے خاموش رہا جائے اور دل میں یہ عقیدہ رکھا جائے ان جنگوں میں امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں حق مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کر فرماتے ہیں مراتب ان دونوں کے بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ بھی کار فجار۔ فرمایا حق
مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں، ان پر بھی طعن کرنا بروں کا طریقہ، گنہگاروں کا طریقہ ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے، لہذا جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو ایسے ذکر کریں، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ اب یہاں تک تو ہم نے یہ ایک اصولی گفتگو کی ہے، جو اصولی گفتگو اگر آپ یاد رکھیں گے، اور یہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اگر بھول جائیں یوٹیوب میں موجود ہے، بار بار سنیں، اس وجہ سے کہ اس زمانے میں بہکانے والے بہت ہیں، گمراہی پھیلانے والے بہت ہیں، ہر شخص اپنا چینل لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کو کریدنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر بیان نہ کیا جائے، اب اکابرین امت نے منع کیا، ہم کیسے بیان کریں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو دینی پیشوا ہیں، یہ دین کو چھپانے والے ہیں۔ دیکھیں، جو حقیقی وارث ہوتا ہے نا، دین کا ورثہ اور دین کی امانت اسی کو ملتی ہے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی جب پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، جب اولا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو کتابوں میں حیض و نفاس کے مسائل بھی آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بیٹے ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اگلی کلاسوں میں جائیں گے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر حیض و نفاس اور احتلام اور اس طرح کے پاکی ناپاکی کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ہر بات ہر وقت میں سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے حوالے سے ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے مطابق سمجھتا ہے۔ کس کو کیا پتا کہ وہ صحیح سمجھ رہا ہے یا غلط سمجھ رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ ایک امانت ہے، اور امانت دار کے حوالے کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے درمیان باہمی جنگوں کا بیان نہ کرے، وہ اصل میں دین اسلام کی امانتوں کا امین ہے، اور جو برسر منبر اور اپنے چینل پر ان کے تذکرے کرے اور جنگوں کا بیان کرے، اس سے سوائے اختلاف کے ہوگا نہیں، اور وہ اختلاف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ وارث نبی نہیں ہے، وہ وارث منبر و محراب نہیں ہے، ورنہ ہر بات بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم پوری گفتگو کریں گے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، تقدیر کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس پہ گفتگو نہ کی جائے، حالانکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات موجود ہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں احادیث ہے جس میں تقدیر کا ذکر ہے، لیکن چونکہ تقدیر کی بات سمجھ نہیں آئے گی ہر ایک کو، اس وجہ سے رسول اللہ نے بیان کیا، فرمایا تقدیر پر گفتگو نہ کرو، تقدیر پر گفتگو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جیسے یہ بھی دین کا حصہ ہے، تقدیر بھی دین کا حصہ ہے، اس کے باوجود رسول اللہ نے گفتگو کرنے سے منع فرمایا، ایسے ہی مشاجرات صحابہ کرام کے درمیان میں جنگیں، یہ بھی دین ہے، لیکن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وجہ سے اس کا ذکر بھی نہ کریں، اور جہاں ذکر ہو وہ ذکر بھی نہ سنیں۔ اب امیر معاویہ کا ذکر کیسے کریں؟ تو پھر آپ سنیے ایک حدیث، اب وقت تو ختم ہو گیا نا، ایک حدیث سن لیجئے جسے امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کی، خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عوف بن مالک کون صحابی ہیں؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ انہیں ملا، قرآن مجید کی کئی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک فضیلت بھی ان کی سنتے چلیے تاکہ ان کی محبت مزید اور بھی ہمارے دلوں میں ہو جائے۔ ہمارا یہ مزاج رہا ہے کہ جہاں صحابہ کرام کا ذکر آ جائے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بیان کر دیا جائے، تاکہ ان کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے، مزید اور محبت بڑھ جائے۔ اس لیے کہ بندہ جب تک کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے اس کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ ایک چھوٹے بچے کو آپ 50,000 کا موبائل دے دیں وہ پھینک دے گا، لیکن ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں تو سنبھال کر رکھتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی جو صحابہ کرام کے بارے میں تان تشنی کرے، آپ سمجھ جائیے ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہ بیچارہ ہے، لیکن جو جانتا ہوگا جہاں کسی صحابی کا نام آئے گا اس کی نظر جھک جائے گی ادب سے۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کو معجم کبیر میں ہی نقل کی، اور تقریباً ہر مفسر نے اس آیت کے تحت نقل کی، وہ آیت ہم آگے بیان کرتے۔ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب سے ایمان قبول کیا تب سے لے کے آخری وقت تک میدان جنگ میں رہے، مجاہد فی سبیل اللہ میں تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا وصال ہوا، آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ فرماتے حالت جنگ میں تھے، ایک مرتبہ جنگ میں گئے،
بیٹا اکلوتا بیٹا ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا اور وہ گرفتار ہو گیا. کئی دن گزر گئے، پریشان ہے، اکلوتا بیٹا ہے. دونوں عوف بن مالک اور آپ کی اہلیہ دونوں روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی حل بتا دیجئے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا، وہ دشمن ہیں، اچھے سے تھوڑے ہی رکھیں گے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، نہ جانے اسے جان سے مار دیں، نہ جانے اسے کھانا پینا دے رہے ہیں، میرا دل تڑپ رہا ہے، ایک ہی بچہ ہے، کئی دنوں سے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ کچھ کرم فرما دیجئے، کوئی ایسا حل بتا دیجئے بچہ آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی کے ساتھ گھر جاؤ اور کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کہ وہ دونوں میاں بیوی عوف بن مالک اور آپ کی اہلیہ شام کے وقت یہ ذکر ہوا، رات بھر پڑھتے رہے، رات پوری گزری بھی نہیں تھی، جیسے ہی صبح کا اجالا آیا بیٹا دروازے پر سامنے آیا اور 500 اونٹوں کے ساتھ آیا. دروازہ کھولا، بیٹا سامنے ہے، گلے لگایا اور پوچھا بیٹے تم؟ کہا کہ رات اچانک میری ساری بیڑیاں خود بخود کھل گئیں اور جب میں نے اپنے آپ کو آزاد پایا تو میں وہاں سے نکلنے لگا. جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ہر ایک غفلت میں سویا ہوا ہے اور ان کے اونٹ یوں ہی پھر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے، جب جانا ہے تو ساتھ مال غنیمت بھی لے کر چلو. لہذا 500 اونٹوں کا ایک ریوڑ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، والدین کی خدمت میں آئے، آزادی بھی مل گئی اور فراوانی بھی مل گئی. جب بارگاہ رسالت میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا تسلی رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اللہ ضرور کرم فرمائے گا. تو عقیدہ بھی مضبوط ہو گیا اور ایک عمل بھی مل گیا نا. اس زمانے میں جب مہنگائی کا پہاڑ ہر روز گرتا ہے، مہنگائی کا بم ہر روز گرتا ہے، ہر شخص پریشان حالی میں، ہر شخص بے قرار ہے، کما کر تھک گیا لیکن گھر میں پورا ہوتا نہیں تو اکثر و بیشتر گھر سے جھگڑا کر کے ہی آتا ہے. بیوی ہے جو مزید مطالبے کرتی ہے، راشن کا پورا ہوتا نہیں، بچوں کی پڑھائی میں پیسے لگتے ہیں، دوائیوں میں پیسے لگتے ہیں. اب وہ بندہ کیا کرے، گھبرایا ہے، محنت کر کر کے وہ تھک گیا لیکن پورا ہوتا نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں، قرضہ ہے، بہت کچھ ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، بے چھت ہے، ادھر آنکھ کھولے اور بند ہو، ادھر کرائے کے لیے دن آ جاتے ہیں، اس میں بھی پریشانیاں ہیں. ان تمام پریشانیوں میں محنت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی کریں. اللہ ضرور مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور غیب سے امداد فرمائے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی. دوا کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے نا. تو یہ عمل ضرور کیجئے، اپنی زبان میں اس کو جاری رکھیے. عام طور پر سب کے لیے، خاص طور پر ایک عقیدہ، اسی حوالے سے ایک عمل صوفیہ کرام نے بھی بیان کیا. فرمایا عام طور پر روحانی مسئلہ ہو جاتا ہے خواتین میں اور اس روحانی مسئلے کا تھوڑا سا اثر یہ ہوتا ہے چلتے پھرتے انہیں چوٹ لگ جاتی ہے، چلتے پھرتے اپنے گھر میں چوٹ لگ گئی، گر گئیں، بیت الخلاء سے نکلی بیت الخلاء میں گر گئی، کچھ کاٹ رہی تھی تو کاٹتے ہوئے چھری لگ گئی. اکثر و بیشتر خواتین میں یہ عمل ہوتا ہے. یہ عمل اتفاقی عمل نہیں ہوتا، یہ روحانی طور پر ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کبھی کبھار ہو جائے تو یہ اتفاقی ہو جائے، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا ہے تو صوفیہ کرام نے فرمایا ان کے لیے لازم ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں. چند دنوں میں یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. جب شیطانی اثرات ختم ہوں گے زندگی میں اللہ کی رحمت آ جائے گی. تو یہ تو ہے چند باتیں جو کام کی باتیں تھیں جو میں نے بیان کر دیے. عوف بن مالک الاشجعی کے بارے میں ہم بتا رہے تھے تو ان کے حوالے سے یہ حدیث بھی آ گئی. اس حدیث سے ایک کام کی بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی. فرماتے ہیں کہ دمشق کی کسی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے وہیں سو گئے. مجاہد تھے، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے تو چلتے چلتے مسجد مل گئی تو وہیں نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر آرام کرنے لگے. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تنا سوئے ہوئے تھے، اچانک آنکھیں کھلی تو سامنے دیکھا ایک شیر ہے جو دھاڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. وہ ویرانے میں کوئی مسجد تھی، سامنے سے شیر دھاڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. فوراً گھبرا کر اٹھے اور اپنی تلوار کی طرف بھاگے. تو جیسے تلوار کی طرف بھاگے شیر نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا اور کہا رک جاؤ، ڈرنا نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو؟
کہا میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تم معاویہ کے پاس جانا اور جا کر کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں میں نے پھر شیر سے پوچھا من ہوا معاویہ، کس معاویہ کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا ہوا معاویہ تو ابو سفیان، میں جس معاویہ کی بات کر رہا ہوں وہ معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ تو یہ معجم کبیر کی روایت ہے، امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی روایت کرنے والے خود صحابی اور جس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ خود صحابی ہیں۔ تو جب فضیلت کی بات آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کے فضائل و مناقب ایسے بیان کریں، لیکن خبردار جہاں صحابہ کرام یہ ہم مانتے ہیں کہ امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یہ ساری جنگیں ہوئی ہیں، ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے صحابی تھے، اور جب اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو دونوں طرف کے صحابی جنتی ہیں۔ جب وہ دونوں اصحاب جنتی ہیں تو ہم درمیان میں داخل ہو کر مشیت الہی پر کیوں خواہ اپنا طرز عمل استعمال کریں، اپنا علم استعمال کریں کہ ہم خواہ وہ تو جنت میں چلے جائیں اور بدعقیدگی کی وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں؟ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اور ایسا کرنا تو اس وقت ہوگا جب بولنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ہم نے پہلے بیان کر دیا صحابہ کرام کے لیے بولنے کے لیے ایک نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں موضوعات ہیں۔ جب اتنے موضوعات موجود ہیں ان موضوعات کا ذکر کریں اور اپنا عقیدہ وہی رکھے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔